شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ حضرت علی اکبر کی پیدائش 11 شعبان مدینہ منورہ حجاز میں ہوئی۔ حضرت علی اکبر حضرت حسین کے بڑے بیٹے اور شبیہ پیغمبر تھے۔ حضرت حسین فرماتے تھے کہ مجھے اگر میرے نانا کی زیارت کا دل چاہتا تو میں علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتا۔ 10 محرم 61 ہجری کو طلوع آفتاب جب نماز فجر کا وقت ہوا تو امام حسین نے اپنے فرزند انجمن علی اکبر کو بلایا اور فرمایا کہ اے شبیہ رسول، آج اذان فجر آپ دیجیے۔ علی اکبر حکم کی تعمیل کے لیے کربلا کے اونچے ٹیلے پر چڑھ گئے اور آپ نے سوکھے گلے خشک ہونٹوں کے ساتھ اذان شروع کی، اور جیسے ہی صدا اللہ اکبر کی دی، اعلی اطہار کے خیموں سے گریے کی صدائیں بلند ہو گئیں اور کربلا میں موجود ہر فرد اور ہر مخلوق گریا و بکا کرنے لگی۔ آغاز عاشور کچھ یوں ہی کہ حراک اشکار ہو گئی۔ نماز فجر کے بعد یزیدی فوج نے 3 دن کے بھوکے پیاسے 72 کے گروہ پر حملہ کر دیا۔ وقت ظہر تک امام حسین کے تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے تھے اور اب آپ کے خانوادہ راہ خدا میں شہید ہونے کے لیے اذن طلب کر رہے تھے۔ تو تاریخ کتب میں درج ہے کہ خاندان بنی ہاشم میں آخری اجازت حضرت علی اکبر کو ملی۔ جیسے ہی حضرت علی کو اجازت ملی، آپ اپنے راہوار رکاب پر سوار ہوئے اور مقتل کی جانب روانہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دور گئے کہ محسوس ہوا پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو پیچھے آپ کے پدر بزرگوار امام حسین تشریف لا رہے تھے۔ آپ وہیں رک گئے اور کہا کہ اے بابا، آپ نے اجازت تو دے دی، اب پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ امام نے جواب دیا، اے اکبر، اگر آپ کا بھی جوان بیٹا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا۔ علی اکبر نے پھر اجازت دی اور روانہ ہوئے اور جنگ شروع کی۔ پہلے ہی وار میں یزیدی فوج کے نامور لڑاکوں کو جہنم واصل کر دیا۔ کچھ وقت گزرا، پیاس کی شدت محسوس ہوئی اور خیموں کی طرف واپس پلٹے اور اپنے بابا سے کہا، اے بابا، زبان بھی خشک ہو چکی ہے۔ جس پر امام حسین نے کہا، ہے بیٹا، تھوڑی دیر میں آپ کو آپ کے نانا حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر میدان کی طرف واپس پلٹے۔ اس بار عمر سعد نے حکم دیا کہ اسے گھیر کے مارو، یہ خاندان بنی ہاشم کا ہے، اسے تم جیت نہیں سکو گے۔ 1000 فوجی اشقیاء نے آپ کو گھیر لیا۔ پیچھے سے کسی لانتی نے آپ کے سر پر تلوار ماری جو آپ کے سر پر شگاف کرتی ہوئی پلکوں تک آ گئی، اور پھر ان میں سے ایک مہرہ ابن منقط لانتی نامی شخص نے آپ کے سینے میں نیزہ پیوست کر دیا، جس کے بعد علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے اور گرتے گرتے صدا دی، یا بتا علیکہ سلام، اے بابا، میرا آخری سلام قبول کریں۔ جیسے ہی آواز خیموں تک پہنچی، امام مظلوم ٹوٹی ہوئی کمر جاتی بینائی کے ساتھ میدان کی طرف روانہ ہوئے اور صدا دیا، بیٹا، بابا کو آواز دو، کہاں ہو آپ؟ اب تو مجھے نظر بھی نہیں آ رہا۔ امام مظلوم بمشکل علی اکبر تک پہنچے اور کہا، بیٹا، میرے گلے میں اپنے ہاتھ کو ڈال دو تاکہ میں آپ کو خیموں تک لے جا سکوں۔ زخموں سے چور علی اکبر نے دائیں بازو امام مظلوم کے کندھے پر رکھا۔ امام نے کہا، ہے بیٹا، دوسرا ہاتھ بھی کندھے پر رکھو، جس پر علی اکبر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جس کے بعد امام نے اپنے ہاتھ علی اکبر کے بائیں بازو کی طرف کیا تو پتہ چلا کہ نیزہ سینے کو چیرتا ہوا بازو تک جا پہنچا ہے۔ امام نے بیٹے کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے نیزہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہیں نکال پائے۔ پھر امام نے نجف کی طرف رخ کیا اور کہا، اے فاتح خیبر، یہ تو خیبر کے در سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اور پھر یا علی مدد کا اور نیزہ باہر نکالا تو ساتھ بیٹے کا جگر بھی باہر آ گیا اور اس طرح شہادت کے رتبے پر فائز ہو گیا۔ امام مظلوم نے خیموں سے بچوں کو بلایا اور اپنے فرزند کے جنازے کو بچوں کی مدد سے خیموں تک پہنچایا۔